یہ ہے عیسائیت کی تاریخ کا پہلا خونی پتھر جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا خون بہا، اور یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنے سے انکار کیا اور اسلامی رواداری کی ایک ایسی مثال قائم کی جو آج تک قائم ہے۔ یہ ہم ریگیلی ہوٹل میں ہیں، ڈماسکس گیٹ کے بالکل ساتھ ہیں۔ ہوٹل نارمل سا ہے، 110 فارم کا ملا تھا، کبھی 125 کا ہو جاتا ہے، کبھی 110 کا، کبھی 110 کا بڑا تھا، تو برا نہیں ہے، اچھا ہے۔ لیکن یہ 2 راتیں گزارنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ ہوٹل چینج کرتے ہیں، کسی اور ہوٹل جاتے ہیں۔ تو ایک دوسرا ہوٹل ہے یہاں پہ، اس میں ہم نے تقریباً 6-7 سال پہلے قیام کیا تھا، تو ہوٹل ہم گئے۔ تو آج ارادہ ہے کہ جو کرسچین ہولی سائٹ ہے، چرچ اکولی سفیر راست جمی اس کے پتہ نہیں کوئی اور کہتے ہیں، تو وہ والے ایریا انشاءاللہ آج دیکھیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے۔ کچھ دوستوں نے فرمائش کی کہ ہم آپ کو دکھائیں کہ $110 کا جو ہوٹل ملتا ہے اس کا ناشتہ اور کھانا کیسا ہے۔ تو دوستو یہ ہمارے ہوٹل کا ناشتہ مڈل ایسٹرن ناشتہ ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیزیں اویلیبل ہیں، تو اتنا برا نہیں ہے، اور آلیوز ہیں، چائے ہیں، ناشتہ زبردست تھا۔ اور ناشتہ کر کے ہم نکلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں عیسائیت کی سب سے مقدس ترین جگہ، سب سے مقدس مقام جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکایا گیا تھا۔ لیکن اس جگہ کو دکھانے سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے بالکل سامنے ایک چھوٹی سی تاریخی مسجد جو کہ مسجد عمر ہے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ وہ پہلی جگہ ہے جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم میں نماز پڑھی۔ تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں پہلے مسجد عمر اور اس کی تاریخ۔ مسجد یروشلم میں فلسطین اور اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس مسجد کی خصوصیت یہ ہی کہ جب مسلمانوں نے پہلی دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یروشلم کو فتح کیا، اس مقدس سرزمین کی چابیاں لینے، کیونکہ ان کی شرط یہ تھی کہ ہم یہ صرف آپ کے خلیفہ کو دیں گے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک غلام کے ساتھ مدینہ سے یروشلم تشریف لائے۔ جب وہ یہاں پہ پہنچے تو ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ایک چرچ ہے، یہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، وہ چرچ کے مسجد تھوڑی نیچی ہے۔ تو یہ پھر انہوں نے یہاں پہ چرچ کی چابیاں ان پادریوں کے حوالے کی، تو کچھ مسلمانوں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں پہ نماز پڑھ لیں۔ اس پہ پادریوں نے بھی اتنا اعتراض نہیں کیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی اس چرچ میں تو لوگ اس کو مسجد بنا لیں گے۔ تو انہوں نے انکار کیا، اور جو چرچ کے سامنے یہ جگہ تھی یہاں پہ نماز پڑھی۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی۔ تو بعد میں مسلمانوں نے اس جگہ پہ یہ مسجد چھوٹی سی بنا لی، چھوٹی سی مسجد ہے۔ یہ ہے تو کافی قدیم مسجد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کی ہے، لیکن بعد میں یہ کئی مرتبہ بنی، کئی مرتبہ تباہ ہوئی۔ اب یہ چھوٹی سی ایک مسجد ہے، اور یہ میرے پیچھے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں تھوڑی دیر میں، یہ ہے، میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں۔ یہ یہاں پہ اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ ابھی اس کی صفائی کی گئی ہے، اس کو نئے پتھر لگائے گئے ہیں، اور یہ مسجد عمر بن الخطاب ہے۔ اور اس کا جو پرانا ایریا ہے وہ بند ہے، یہ جالی والا دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں اندر جائیں تو یہ جو پرانے والا ایریا ہے، یہ تھوڑا سا ایریا ہے یہاں پہ انہوں نے ابھی کوئی چیزیں وغیرہ سٹور کی ہوئی دکھائی نہیں دے رہا، لیکن یہاں پہ بھی یہ تھوڑی سی ہے۔ تو یہ وہ مسجد ہے ماشاءاللہ، اور جہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پہلی دفعہ مسجد نماز پڑھی تھی۔ تو یہ ہے مسجد عمر فاروق۔ ہم نماز پڑھ کے مسجد عمر خطاب سے باہر نکلیں، یہ ویسے تو یہ چرچ جو عیسائیوں کا سب سے مقدس ترین چرچ ہے، یہ مسجد کے بالکل سامنے ہے، لیکن ہم ذرا سے گھوم کے آ گئے ہیں۔ تو یہاں سے ہم جب آتے ہیں سیدھا تو آپ کو وہ چرچ آف ہولی سیپلک کا نظر آتا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ بہت ہی مقدس جگہ ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اندر دکھاتا ہوں، کیونکہ ایز اے مسلم میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں
اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے عقائد اور ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہمیں دین کی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو. تو آئیے میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ یہ اندر سے چرچ کیا ہے, کتنا خوبصورت ہے اور اس کی عیسائیت میں اتنی اہمیت کیوں ہے. یہ ہم عیسائیت کے سب سے مقدس ترین مقام پہ کھڑے ہیں. یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ چرچ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو جب مصلوب کر کے لایا گیا. تو یہ وہ پتھر ہے جہاں پہ ان کی وجود کو غسل دیا گیا, اور یہ وہی پتھر ابھی تک یہاں پہ موجود ہے. اور عیسائی ساری دنیا سے آتے ہیں اور یہاں پہ عبادت کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں. ہم اکثر اپنے علاقوں میں کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ آتے ہیں پتھروں کو سجدہ کرتے ہیں, ہندو پتھروں کو سجدہ کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ بھی عیسائی آتے ہیں, یہاں پہ سجدے کرتے ہیں, اپنی نظر نیاز چڑھاتے ہیں. اور کافی یہ اگر عیسائیت میں بات کی جائے تو اس جگہ کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. اور یہاں پہ میں ابھی آپ کو آگے بھی دکھاؤں گا, یہاں پہ ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا مزار بھی ہے, وہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا. تو آپ دیکھ سکیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ان کا مزار بھی ہے, اور جو پرانے دور کے غار ہیں وہاں پہ جو قبریں کھودی ہوئی چٹانوں کو کھود کر وہ بھی موجود ہیں. یہ جگہ جو ہے یہ عیسائیوں کی 3 فرقوں میں تقسیم کر دی گئی تھی, کیونکہ ہر عیسائی فرقے کا اس پہ دعویٰ تھا. تو عثمانی دور خلافت میں اس کو تقسیم کر دیا گیا. ایک آرتھوڈاکس کو دیا گیا, رشین آرتھوڈاکس کو, کیتھولک کو, اور پھر آرمینین جو چرچ ہے ان کو الگ سے حصہ دیا گیا تھا. اور اگر یہاں پہ میں آپ کو اپنے پیچھے والی دیوار دکھاؤں, اور عیسائیت میں چونکہ تصویریں بنانے کی ممانعت نہیں ہے تو اس سارے قصے کی ایک تصویروں سے منظر کشی کی گئی ہے, کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے اتار کے اس سرخ پتھر پہ غسل دے کے پھر ان کے جسد خاکی کو ایک غار میں دفنا دیا گیا. اور ان کی عقیدے کے مطابق یہ سامنے جو آپ کو غار نظر آ رہا ہے یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا گیا ہے. اور یہ سارے لوگ ساری دنیا سے زائرین آتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہے اس کی زیارت کرتے ہیں. اور اس قبر کے بالکل اوپر یہ اس چرچ کا, چرچ آف ہولی سیپلیکا کا مرکزی گنبد بنا ہوا ہے جہاں سے روشنی آسمانوں سے آ رہی ہے. اور میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ کافی سارے لوگ آئے ہوئے ہیں, اور جروشلم میں چونکہ تمام مذاہب کے لیے مقدس ہے تو عیسائی, یہودی, مسلمان ہر کوئی یہاں پہ آتا ہے اور یہاں پہ زیارت کرتا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا سی قبر بنی ہوئی ہے, اور پادری جو ہے 4 لوگوں کو اندر آگے نہیں دیتا ہے. اور یہاں پہ ناصر اور آصف قطار میں کھڑے تھے, 4 گھنٹے انتظار کے بعد بھی ان کا نمبر ابھی نہیں آیا ہے. تو میں نے کہا آپ قطار میں کھڑے ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو کے اندر چلا جاؤں گا. لیکن اور چیز میں نے یہاں نوٹ کی ہے کہ کچھ خاص لوگ آتے ہیں اور یہ پادری ان کو ڈائریکٹ اندر جانے دیتا ہے, جبکہ عام لوگ اسی طرح قطار میں کھڑے ہوتے ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہوئے یہ آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں چونکہ یہ چٹان تھی جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا, تو اس چٹان کے اندر ہی یہ قبر بنائی گئی تھی. اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کی قبریں ہیں. یہ قبریں سالڈ چٹان کو کھود کے بنائی گئی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ادھر قبر بنانا کتنا مشکل ہوتا تھا. اور یہاں پہ نہ صرف عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی بلکہ کئی بہت مقدس ہستیوں کو بھی یہاں پہ دفن کیا گیا تھا. اور یہ قبروں والا جو علاقہ ہے یہ شامی چرچ کو دیا گیا ہے. تو کس طرح عثمانی سلطنت جو تھی وہ انصاف پہ مبنی تھی, اور انہوں نے عیسائیوں کے مسئلے بھی انصاف کے ذریعے حل کیے تھے. اور میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ اس چرچ پہ چونکہ عیسائیوں کے تمام فرقوں کا جھگڑا ہوتا تھا, تو اس چرچ کی جو چابی ہے وہ ایک مسلمان خاندان کے پاس ہے. صدیوں سے وہ مسلمان خاندان صبح اس چرچ کو کھولتا ہے, اور آج تک ہی اس چرچ کا جو رکھوالا ہے وہ ایک مسلمان خاندان ہے, اور ان کے پاس یہ چابی تھی. تو دوستو ہم نے آپ کو دکھایا عیسائیت کا سب سے مقدس ترین چرچ, چرچ آف ہولی سیپلیکا. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اگر پسند آئی ہے تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا.